ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے سورہ انعام کی 3 آیات خطبے میں پڑھی گئی تھی، اور پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو 5 باتیں ارشاد فرمائی اور جن کا تاکیدی حکم دیا، ان کی کچھ شرح عرض کی گئی تھی. آج دیگر 2 آیتیں پڑھی ہیں. اس دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 4 باتوں کا حکم فرمایا ہے، اور تیسری آیت میں 1 بات کا حکم فرمایا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی آیت میں 5 احکام کا تذکرہ تھا، اور اس دوسری آیت میں 4 احکامات کا تذکرہ ہے. چھٹا حکم یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، مگر اس طریقے سے جاؤ جو اچھا ہے، اچھے طریقے سے جاؤ. اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کے مال کو ضائع نہ کیا جائے، اس کے مال کو بڑھانے کی فکر کی جائے، اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کی جائے. یہ اچھا طریقہ ہے. یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، اس وقت تک یتیم کا جو مال ہے ولی کی ذمہ داری ہے، یا جو بھی اس کا سرپرست ہے جس کے قبضے میں اس کا مال ہے، وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، اس میں خیانت نہ کرے، اس کو ضائع نہ ہونے دے. جب وہ یتیم بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہ یتیم بے وقوف ہے، اس کی عقل کامل نہیں ہوئی، اور اس کو اپنے مال سنبھالنے کی کوئی تمیز ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں یہ ہے کہ 25 سال کی عمر تک انتظار کیا جائے گا. جب وہ یتیم 25 سال کا ہو جائے اور پھر بھی اس میں کچھ زیادہ بہتری نہ آئے، اس کی عقل زیادہ بہتر نہ ہو، تو بہرحال اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. الا یہ کہ وہ ایسا پاگل ہو کہ اس کو بالکل کوئی شعور ہی نہ ہو، تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر اس کا جنون اس حد کو نہیں پہنچا ہوا، بس یہ ہے کہ وہ خریداری کے اصول نہیں جانتا، تجارت اچھی نہیں کر سکتا، یا اس کو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں دھوکہ ہو جاتا ہے، تو ایسے پاگل اور مجنون یا کم عقل کو 25 سال کی عمر میں بہرحال اس کا مال حوالے کرنا ہے. اس حکم میں کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ یتیم کا مال وہ شیر مادر سمجھ کر خرچ کیا جاتا ہے، اس پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی پرورش میں یتیم ہے اور مال اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے اندر احکام شرع کی رعایت نہیں کی جاتی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء میں
کچھ چھوٹے بچے ہوں تو ان کے حق کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور جو مال میراث پر نگران ہوتے ہیں یا جن کے قبضے میں وہ مال ہوتا ہے وہ ان بچوں کے لیے اس مال کی حفاظت نہیں کرتے۔ یہ دونوں ہی صورتیں جو ہے وہ گناہ ہیں، اور اس کے اندر یتیم کے حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی اس مال کے کھانے کا انجام وہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ معال کے اعتبار سے وبال ان پر یہ آئے گا، انجام کے اعتبار سے وبال یہ آئے گا کہ ان کو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ ویسے تو وہ اس کا مال کھا رہے ہیں، اس سے کھانا کھا رہے ہیں، یا اس سے پانی پی رہے ہیں، یا اس سے زمینیں خرید رہے ہیں، لیکن انجام اس کا آگ ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب قیامت کے دن یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو یتیم کے حقوق کا بھی خیال کرنا یہ اسلام کا ایک تاکیدی حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو پورا پورا کرو، انصاف کے ساتھ ناپ تول یہ پوری کرو، اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ جب کسی کا حق دینا ہو تو اس وقت پورا پورا حق دو، جب لینا ہو تو حق سے زائد مت لو، جتنا حق ہے اتنا۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ انصاف کا حکم ہے، کسی کا حق دینا ہو تو بھی انصاف کرو، اپنا حق کسی سے لینا ہو تو بھی انصاف سے اس کو لینا ہے۔ انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو۔ عام طور پر جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ صرف کسی چیز کے خریدنے اور لینے اور دینے کے اندر یہ حکم ہے، اس کی رعایت ضروری ہے کہ انسان اس میں انصاف کرے۔ حالانکہ شریعت کے اعتبار سے کسی بھی آدمی پر کسی کا کوئی بھی حق ثابت ہو، اس میں کمی کرنا ناپ تول میں کمی کرنا ہے، اور اس کو تطفیف بھی قرار دیا گیا ہے۔ جیسے سورہ مطففین کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تطفیف یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ لینے اور دینے میں کمی کرتے ہیں، بلکہ کسی کے بھی حق کی ادائیگی میں کوئی کمی کرنا تطفیف میں داخل ہے۔ موطا امام مالک کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، اور اس نماز میں اس نے ارکان کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا، نماز کے افعال کو پورا ادا نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا طففت، لقد طففت، تو نے تو تطفیف کر دی ہے۔ اب دیکھیے نماز اللہ کا حق ہے، اس حق میں کمی پر بھی تطفیف کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے، کسی کی ڈیوٹی کر رہا ہے، اور اس میں وہ ملازمت کا حق ادا نہیں کرتا، ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی حق مار رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے پر جو عذاب اور وبال ہے وہ اس کو بھی ملے گا، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کوئی ملازم ہو، چاہے وہ کوئی اعلیٰ افسر ہو، چونکہ اس پر ایک حق ہے، جس کی وہ ڈیوٹی کر رہا ہے اس کا حق اس کے اوپر ہے۔ اگر وہ اس کو پورا ادا نہیں کر رہا تو یہ اس میں کمی کر رہا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ ناپ تول کے اندر انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پورا کرو، اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ تو ساتواں حکم فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، پھر فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کا پابند نہیں بناتے، مکلف نہیں کرتے اس کی طاقت سے بڑھ کر کا۔ یعنی اگر ایک شخص پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے، دوسروں کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے، پھر بھی بحیثیت بشر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے کہ یہ بندہ اپنے طور پر تو پوری کوشش کر رہا ہے، اور پھر بھی کچھ کمی رہ گئی تو اللہ اس پہ مواخذہ انشاءاللہ نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ انسان کے بس سے باہر، جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ پھر فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، یہ 8واں حکم ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کہو تو انصاف کی کہو، یعنی حق بولو، سچ بولو، چاہے بات کہنے والا حاکم ہو، چاہے بات کہنے والا کوئی گواہ ہو۔ حاکم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ حق فیصلہ کرے، اور گواہ کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ سچی اور حق گواہی دے، جھوٹی گواہی نہ دے۔
ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ آدمی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے گواہی دینے کا یا فیصلہ کرنے کا وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی حکم یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ بات کہو، سچی بات کہو، اور اس سچے فیصلے میں اگر اس کا نقصان ہو رہا ہے تو فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کرو، سچ بات کہہ دو۔ سچی گواہی دینے میں اگر قرابت دار کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو، جو حق اور سچ ہے اس کی گواہی دے دو۔ اس میں بھی آج بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ انسان اپنے تعلقات اور ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے یا گواہی دیتا ہے کہ اگر میں نے سچی گواہی دے دی تو میرا اس سے رشتہ خراب ہو جائے گا، یا مجھے مالی طور پر یہ نقصان ہو جائے گا، یا میرا فلاں معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسا شخص بھی گناہ گار ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی 3 دفعہ فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے۔ پھر فرمایا قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جھوٹی بات کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جھوٹی گواہی مت دو، جھوٹی بات نہ کہو۔ تو بت پرستی کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، زور کہتے ہیں جھوٹ کو، چاہے وہ گواہی کی صورت میں ہو چاہے وہ فیصلے کی صورت میں ہو۔ اگر کوئی جج ہے اور کوئی قاضی ہے اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے، اور گواہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ سچی گواہی دے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے والے قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، اس میں ایک قسم کا قاضی اور فیصلہ کرنے والا اور جج وہ جنتی ہے، اور 2 قسم کے جہنمی ہیں۔ فرمایا ایک قاضی وہ ہوتا ہے جو حق کو سمجھتا ہے، حق کی تحقیق کرتا ہے اور حق فیصلہ کرتا ہے، یہ جنتی ہے، یہ قاضی اور یہ فیصلہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ دوسرا قاضی وہ ہے جو حق تو سمجھ رہا ہے لیکن فیصلہ خلاف حق دے رہا ہے، یا تحقیق کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے معاملے کی تحقیق بھی ضروری ہے، گواہوں کی تعدیل بھی ضروری ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ خالی گواہوں کی گواہی پر فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ پہلے ان گواہوں کو بھی جانچا جاتا ہے کہ آیا یہ گواہی دینے کے معیار پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ اگر ان کا معیار کمزور ہے اور وہ گواہی کے قابل نہیں ہے تو ان کی گواہی شرعاً مردود ہوتی ہے۔ یہ قاضی کا کام ہے کہ وہ گواہوں کا تزکیہ کرے کہ گواہ سچ گواہی دے رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ قاضی حق جانتا ہے اور پھر وہ تحقیق میں کوتاہی کرے، یا وہ تحقیق بھی پوری کر رہا ہے اور اس کے سامنے حق واضح بھی ہو گیا پھر بھی وہ ناحق فیصلہ کر رہا ہے، فرمایا جہنمی ہے، جہنم میں جائے۔ اور تیسری قسم کا قاضی وہ ہے جو جہنمی ہے کہ جس کو حق کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے اور فیصلہ کر رہا ہے۔ جس کو علم نہ ہو اور وہ فیصلہ کرے تو وہ زیادتی ہی کرے گا، کسی کا حق ہی مارے گا، تو فرمایا کہ یہ بھی جہنمی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ نواں حکم ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اب اس عہد سے کیا مراد ہے؟ یا تو عہد الست مراد ہے، عالم ازل میں اللہ نے ساری ارواح سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اس عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے، جس وقت لیا گیا تھا آج ہمیں وہ یاد نہیں ہے کہ کس وقت ہوا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ قرآن کریم میں ذکر کرنے سے ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وہ سلسلہ جاری رہا، اور وہ انبیاء اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد دلاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی، نہ زمینی نہ آسمانی، کسی قسم کا کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو اب آپ کے بعد جو نائبین رسول ہیں انہوں نے اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دیا،
اور وہ امت کو بتاتے رہے کہ اللہ نے کیا عہد کیا تھا اس کو کیسے پورا کرنا. اور قیامت تک اللہ ایسے اشخاص امت میں پیدا کرتے رہیں گے جو لوگوں کو صحیح حق بات بتلاتے رہیں گے. اسی کا کوئی اور نبی تو آنا نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی آیا اور اس کے بعد دوسرا نبی آنے والا ہے تو امت کے اندر, قوموں کے اندر برائیاں پھیل جاتی تھیں, ان کے ازالے کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے دوسرا نبی بھیج دیا کرتے تھے. سلسلہ چلتا رہا, لیکن نبی آخر زمان کے بعد سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا. تو اب اللہ نے قیامت تک یہ فیصلہ فرمایا کہ اس امت میں ایسی جماعت, ایسے لوگ ہر وقت موجود رہیں گے جو حق بات بتلاتے رہیں گے اور نیابت رسول کا حق ادا کرتے رہیں گے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. دوسرا مفسرین نے فرمایا کہ اس سے عام حقوق جن کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا اور عام عہود, وعدے اور عہد, وہ سب مراد ہے. یہ جو سورہ انعام کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں, ان کے اندر بھی اللہ نے کچھ عہد کیے ہیں, کچھ وعدے لیے ہیں, تو یہ بھی اس کا مصداق ہے. ایسے ہی اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا, جو گزشتہ انبیاء آتے تھے, کہ تم اپنی قوموں کو بتلانا, تمہارے سامنے یا تمہاری قوم کی موجودگی میں نبی آخر زمان کا ظہور ہو جائے تو ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا, یہ ان سے عہد لیا گیا تھا. ایسے ہی اہل کتاب سے بھی خاص ایک عہد لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, کہ تم لوگوں کے سامنے حق بیان کرو گے, چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, انہوں نے بھی اس معاہدے کو پس پوچھ ڈال دیا اور چھوڑ دیا. تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا یہ نواں حکم ہے, اس کی بھی تاکید اللہ نے فرمائی ہے. اور پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں ایک ہی بات ذکر فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. مفسرین نے فرمایا کہ جو حاضہ ہے اس میں اشارہ ہے, اس سے اشارہ یا تو قرآن کریم کی طرف ہے یا دین اسلام کی طرف ہے, کہ یہ قرآن کریم میرا سیدھا راستہ اللہ فرما رہا ہے, یا یہ دین اسلام میرا سیدھا راستہ ہے. فاتبعوا, اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل, دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت السلام نے ایک خط کھینچا سیدھا اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے. پھر اس کے دائیں بائیں بہت سے آپ نے خطوط کھینچے, فرمایا کہ یہ مختلف سبل ہیں, ان کی پیروی سے منع کیا گیا. ولا تتبعوا السبل, نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ, تم جو ہے اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے جدا ہو جاؤ گے, اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ جاؤ گے اگر تم ان دائیں بائیں کے راستوں کی اتباع کرو گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اب یہ 3 آیتیں ہیں, ہر آیت کے آخر میں اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. پہلی آیت کے آخر میں فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, دوسری کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, تیسری کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان الگ الگ جملوں کو ذکر کرنے سے الگ الگ حکمتیں مقصود ہیں. پہلی آیت میں جو 5 باتیں ذکر ہوئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اولاد کو ناحق قتل نہ کرو, کسی کو بھی ناحق قتل نہ کرو, اور فواحش کے قریب نہ جاؤ. یہ 5 باتیں ہیں. یہ 5 باتیں ایسی تھیں کہ جاہلیت میں عرب لوگ اور مشرکین ان باتوں کو مانتے تھے کہ واقعی غلط ہے, سمجھتے بھی تھے کہ یہ غلط کام ہے, لیکن اپنی انا کی خاطر, اپنی ایک حرام خواہش کی خاطر ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے. تو فرمایا تم کچھ عقل سے کام لو, اپنی عقل کو استعمال کرو کہ یہ چیزیں, ایک عقلمند آدمی بھی ان کو برا سمجھتا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو عقل سلیم رکھنے والا برا سمجھتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کو عقلمند آدمی برا سمجھتا ہے. ایسی دیگر یہ 5 چیزیں ہیں. اور جو اس کے بعد والی آیت میں 4 باتیں ہیں جس میں فرمایا یتیم کے مال کے اندر بے انصافی نہ کرو, اسی طرح فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو, پھر فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. تو یہ جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ وہ تھی کہ جن کو ان لوگوں نے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتا, بے دہانی کی وجہ, توجہ نہیں تھی, چھوڑ دیا تھا. تو فرمایا لعلکم تذکرون, اس لیے کہ غفلت کا علاج وہ تذکیر ہے, یاد دہانی ہے, بار بار انسان سوچے, یاد کرے. اور جو تیسری آیت ہے جس میں ایک ہی حکم ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس پر چلو, اس کے علاوہ راستوں کی پیروی نہ کرو, تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے خوف خدا کی ضرورت ہے. فرمایا لعلکم تتقون, بغیر خوف خدا کے
سیدھے راستے پر چلنا مشکل ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہی سیدھے راستے کے اوپر چلے گا. تو یہ 10 باتیں ان آیتوں میں ذکر ہوئی. ان آیتوں کے آخر میں بار بار وصاکم کا جو لفظ ذکر ہوا، اسی سے مفسرین نے و صحابہ کرام نے یہ بات اخذ کی اور اس بات کو ذکر کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا کوئی وصیت نامہ پڑھنا چاہتا ہے تو ان آیتوں کو پڑھ لے. چونکہ وصاکم 3 دفعہ فرمایا، تم کو وصیت کی اللہ نے. وصیت کہتے ہیں کسی چیز کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کی، تاکید سے کسی حکم کو بیان کرنے کا مطلب وصیت ہے. اللہ تم کو اس کی تاکید کر رہا ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج کل بعض لبرل خواتین کی طرف سے ایک مارچ کا اہتمام کیا جا رہا ہے 8 مارچ کو، اور ان کے نعروں میں ایک نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ خلاف اسلام، خلاف شریعت ایک نعرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جسم کی مالک ہوں، جس کو چاہوں سونپوں، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مغرب اور اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں اور ان کے معاشروں کے اندر بھی وہی نفرت اور وہی آزادی آوارگی آئے جو ان کے ہاں آ چکی ہے، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور فنڈ خرچ کیے جاتے ہیں، مختلف جماعتوں لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. آج مغرب کے اندر معاشرتی طور پر لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ان کا معاشرہ وہ کوئی قابل ذکر معاشرہ نہیں ہے. اس کے اندر بے راہ روی، جس کو آزادی کا نام دے کر انہوں نے سوشل میڈیا اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان پر نشر کیا ہے، حالانکہ وہ آزادی نہیں، وہ تو ذلت ہے، وہ تو دوسروں کے حقوق کی پامالی ہے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی ایسے ہی آ جائے اور مسلمان بھی معاشرتی طور پر اسی طرح ہو جائیں جیسے ہم ہیں. تو یہ جو نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ لگانے والی خواتین ذرا یہ سوچیں کہ وہ کس قسم کی آزادی چاہتی ہیں اور کس سے چاہتی ہیں. ایک عورت یا تو باپ کی سرپرستی میں ہوگی، یا بھائی کی سرپرستی میں ہوگی، یا شوہر کی سرپرستی میں ہوگی. ان 3 کے علاوہ عورت پر کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو یہ نعرہ لگانے والی کیا باپ سے آزادی چاہتی ہیں، بھائی سے آزادی چاہتی ہیں، یا شوہر سے آزادی چاہتی ہیں، اور کس قسم کی چاہتی ہیں؟ غور کرنے کی بات. کوئی بھی عقل مند آدمی وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی خاتون وہ اپنے باپ کی سرپرستی سے الگ ہو جائے، آزاد ہو جائے، یا بھائی کی سرپرستی سے آزاد ہو جائے، یا شوہر کی سرپرستی سے آزاد ہو جائے. تو اس نعرے کا تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے اوپر 3 سرپرست ہیں، کسی اور کو تو اتھارٹی ہے ہی نہیں. کوئی آدمی کسی عورت پر اتھارٹی نہیں رکھتا ان 3 کے علاوہ. باپ کو ہے، بھائی کو ہے، شوہر کو ہے، بقیہ کسی کو نہیں ہے. تو اگر آزادی ہے تو ان تینوں سے آزادی ہے گویا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اسلام ان عورتوں کو کیا حق دیتا ہے؟ عورت کی ایک حیثیت ماں کی ہے، ایک حیثیت اس کی بیوی ہونے کی ہے، ایک بیٹی اور بہن ہونے کی، اور ایک حیثیت عام عورت. اگر ہم دیکھیں کہ اس حیثیت سے کہ وہ ماں ہے، اسلام کہتا ہے کہ اف بھی نہ کہو، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکو بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، نرم بات کہو، واخفض لہما جناح الذل، اس کے آگے جھک کر رہو. اسلام تو عورت کا حق یہ دے رہا ہے بحیثیت ماں. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے آپ سے آ کر عرض کیا کہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ ضرورت اور سب سے زیادہ استحقاق کس کو ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے. پھر پوچھا، کہا ثم امک، پھر پوچھا، پھر ثم امک، پھر فرمایا ثم ابوک، چوتھی بار فرمایا پھر تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے. اسلام تو بحیثیت ماں حکم یہ دے رہا ہے اولاد کو کہ اس کی فرمانبرداری کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میرا مقصود اجر و ثواب ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی دونوں زندہ ہیں. فرمایا جاؤ جا کر ماں باپ کی خدمت کرو، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی. اسلام بحیثیت ماں عورت کو یہ حق دے رہا ہے کہ اس کے قدموں تلے اولاد کے لیے جنت ہے، کہ خدمت کر کے اس جنت کو وہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر جہاد اور ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں.
آپ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ جی زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں۔ فرمایا کیا تم اللہ کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا جی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ جا کر ان دونوں کی خدمت کرو، تمہیں اللہ اسی پر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس اسلام سے عورت آزادی چاہتی ہے جو ماں کو یہ حق دے رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بیوی ہونے کی حیثیت سے، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر پورا دے دو، اس میں کمی نہ کرو، مہر میں ڈنڈی نہ مارو، ان کو دے دو۔ جہاں خرچے اور نفقے کی بات آتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ وہ صدقہ نہیں کر رہا، وہ تو اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن بیوی اور بچوں پر خرچ کرنے کی صورت میں اس کو اللہ کے یہاں سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گزر کے جا رہے ہیں، بہت چست ہے اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کی اس تیزی اور چستی کو بہت اچھا سمجھا، اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق حلال کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں۔ اسلام تو عورت کو ہی حق دے رہا ہے، بحیثیت بیوی بھی حق دے رہا ہے۔ اگر عورت کی ایسے دیکھی جائے بیٹی اور بہن کی، حدیث شریف میں فرمایا کہ جو آدمی 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اور بہنیں کل قیامت میں جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ اور پردہ بن جائیں گی، یعنی جہنم کی آگ سے وہ محفوظ ہوگا۔ بیٹی کی حیثیت سے عورت کو یہ مقام دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک پر جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے۔ بہن کی حیثیت سے حسن سلوک پر عورت کو اللہ نے یہ حق دیا کہ اس کا خیال کرنے والا جہنم سے محفوظ ہو رہا ہے۔ اگر ایک عام عورت کی حیثیت سے دیکھیں، قرآن کریم کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنو عام عورتوں کو دیکھنے سے نگاہوں کو نیچی کرو۔ عام عورت کا یہ حق ہے اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ حدیث شریف فرمایا کہ کوئی مرد اور عورت نامحرم اکیلے ایک جگہ جمع نہ ہو، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جہاں عورت کی حیثیت بیوی کی ہے وہاں حدیث میں فرمایا کہ جو بیوی 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو یہ عورتیں کس چیز سے آزادی چاہ رہی ہیں؟ اسلام نے یا اللہ کے رسول نے اور اللہ نے عورتوں کے حقوق میں کیا کمی کی ہے؟ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، آج عورتیں باہر روڈوں پہ نکل کر یہ نعرے لگا کر اپنے آپ کو ان سے آزاد کرانا چاہتی ہیں۔ خدا را اس سے پیچھے ہٹا جائے، توبہ اور استغفار کی جائے۔ اللہ کے عذاب کو بلانے کے مترادف ہے، یہ دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت اور اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے بیوی بچوں میں، خاندان میں جہاں کچھ اس قسم کے وہ اثرات دیکھتا ہے کہ کچھ آزادی کے اثرات ہیں تو ان کو سمجھائے، نصیحت کرے، قرآن و حدیث سے مدلل کے سامنے بات پیش کرے کہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم اس سے ہٹ کر کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے۔ اگر ہم اسلام سے دور ہوں، شریعت سے دور ہوں اور ہم چاہیں کہ ہم ترقی کر لیں گے اور ہم سکون پا لیں گے، ہرگز ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ماں باپ کی خدمت اور شوہر کی خدمت کو عورتوں پر ظلم قرار دے کر اس کو بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر نامحرموں کی خدمت پر لگا دیا اور کہا جا رہا ہے کہ ترقی ہے۔ ان کو سمجھایا جائے ذرا اپنے حال پہ غور کرو کہ تمہیں تو اسلام کہتا ہے شوہر کی خدمت کر لو، اولاد کو کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت کر لے، لیکن مغرب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورت پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کو جب اس سے باہر نکالا روڈ پر، اس کو نکالا جو ہماری دکانیں اور مارکیٹوں میں نکالا اور وہاں وہ عام لوگوں کی ہوسناک نگاہوں کا مرکز بنی، تو کہتے ہیں یہ عورتوں کی ترقی۔ ان کو سمجھایا جائے، قرآن و حدیث سے بات کی جائے اور ان کو اچھی کتابیں پڑھنے کی دی جائے کہ ان کو پڑھیں، اچھے ماحول میں ان کو جوڑا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کی جائیں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل